حضرت جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر یہ مقام بخشا ہے کہ ان کو لقب کوثر کا ملا ہے۔ دیکھیے ان کی آل قیامت تک رہے گی، کسی اور کی آل قیامت تک نہیں ہے، لیکن سیدہ پاک کی جو آل پاک ہے، ان کی اولاد ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، ان کا پورا شجرہ ہے۔ اور کسی کا شجرہ نسب ملے نہ ملے، اور کسی کا سلسلہ نسب ملے نہ ملے، لیکن سیدہ پاک کا جو شجرہ نسب ہے، یعنی جو سادات کا سلسلہ نسب اور شجرہ نسب ہے، وہ قیامت تک جس کسی کو بھی سید کہا جائے گا اس سے پہلے شجرہ نسب جو ہے اس کے پاس پورا پایا جائے گا۔ یہ سلسلہ نسب اور شجرہ نسب ہے کہ اس کا والد کون، اس کا والد کون، اس کا والد کون، اس کا والد کون، اور آخر تک ان کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک جائے گا، اور پھر ان سے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور پھر ان سے حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ بھی کوثر ہے کہ ان کو اولاد اور آل قیامت تک کے لیے اتنی کثرت سے عطا کر دی گئی، وہ ختم نہیں ہونے والی۔ پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، آپ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ کسی نے ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں پوچھا تھا تو کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، اور فرمایا تھا ان کے مقام کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اچھا، یہ صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تھا، یہ صحابہ کرام سے بات پوچھی جاتی تھی۔ تو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل پاک میں تعلق کیسا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا، صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ سیدہ پاک کی شان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کی پاکی اور نفاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پھر انہوں نے جو بات کہی کمال کی کہہ دی اور کہا ان کی پاکی کے بارے میں تم ہم سے پوچھتے ہو کہ جن کی نفاست اور پاکی اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کے وقت میں وہ مصلی پہ کھڑی نماز ادا کر رہی تھی۔ آپ سمجھدار ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتیں کتنے دن تک ناپاک رہتی ہیں، لیکن سبحان اللہ ان کی پاکی کا عالم یہ ہے کہ ان کے قریب سے بھی نجاست نہیں گزری۔ اللہ نے ان کو اتنا پاک اور صاف رکھا ہے کہ ظہر کے وقت میں امام حسن پیدا ہوتے ہیں، بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اسی دن عصر کی نماز پہ سیدہ پاک مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہی ہیں۔ تو اتنی پاکی، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تو یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ آپ کے جو اہل بیت ہیں ان سے نجاست کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو اتنا پاک کر دے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب جن کو اللہ پاک کرے اور قرآن کے اندر جن کی پاکی کی گواہی ہو تو سوچئے وہ کتنے نفاست اور اعلیٰ درجے کی طہارت کے مالک ہوں گے۔ تو آل پاک سے ہر فرد جو ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ہر فرد وہ پاک ہے، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے۔ یاد رکھیے جو سید ہیں اب بھی جو موجود ہیں، جو اب بھی موجود ہیں، ان کو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے خون کا اثر ہے، یہ سیدہ پاک کے دودھ کا اثر ہے، یہ مولا علی پاک کے خون کا اثر ہے کہ جو سید ہوگا اس کے قریب سے بھی آگ نہیں گزرے گی، اس کو آگ نہیں لگے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگرچہ اس حدیث کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کلام کیا ہے، مگر جب فضائل میں بات آتی ہے تو یہ بات ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ حدیث پاک پہنچا دی جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور کچھ عورتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ حضور ساری سنتیں مردوں کے لیے ہو گئیں، ساری سنتیں مردوں کے لیے ہو گئیں، کوئی سنت عورتوں کے لیے بھی ہو جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے روٹی کا ٹائم تھا، روٹی لگا رہی تھی، تو سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے بس روٹی لگا دی تندور کے اندر۔ تو روایات میں ملتی ہے یہ بات
چونکہ میں فضائل میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے اس حدیث پاک پہ کوئی اور اعتراض ہو نہیں سکتا۔ فضائل میں جو ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے نا، جو سند کے لحاظ سے ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے، فضائل میں وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے اقدس سے وہ روٹی لگا دی۔ جب روٹی لگا دی ساری روٹیاں پک گئیں، لیکن جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک جس آٹے کو لگے تھے اور جس بنی ہوئی روٹی کو لگے تھے، جس بنے ہوئے پیڑے کو لگے تھے اور جس تندور میں حضور نے اپنے دستے اقدس سے لگائی تھی روٹی، وہ روٹی پک نہیں رہی تھی، اس روٹی کو آگ نہیں لگ رہی تھی۔ جب آگ نہیں لگ رہی تھی تو وہ روٹی بن نہیں رہی تھی، پک نہیں رہی تھی۔ تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کیا، حضور جو آپ نے اپنے دستے اقدس سے روٹی لگائی تھی وہ نہیں پک رہی، باقی ساری روٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے سنت ہو گئی، تمہارے لیے سنت ہو گئی، لیکن یاد رکھو کہ جس کو اللہ کے حبیب کا دستے اقدس لگ جائے تو اس کو دوزخ کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ نے عام معمول کے مطابق جب کھانا کھا لیا تو ایک دسترخوان جیسے ہوتا ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک پونچھ لیے، بس ہاتھ مبارک پونچھ لیے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو صحابہ کرام ان چیزوں کی زیارت کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے، جس طرح آج کل بھی کہا جاتا ہے سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کر لیں، سرکار کی زلف مبارک کا بال ہے، سرکار کا امامہ شریف ہے، سرکار کی دستار مبارک ہے، سرکار کا پیالہ مبارک ہے۔ تو جو بھی کچھ چیزیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کی نسبت ہو گئی، تو بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس کسی کے پاس یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا تھا کہ جس کے ساتھ آپ نے صرف ہاتھ مبارک پونچھ لیے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے سارے لوگوں کی دعوت کی اور اس کپڑے کی زیارت کروائی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، سوال کر لیا کہ کیا اس کے اوپر گرد و غبار نہیں آتی، میل نہیں آتی؟ کہتے ہیں آتی تھی۔ تو پھر اس کو صاف کیسے کرتے ہو؟ دھوتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا میں دھوتا نہیں ہوں۔ تو پھر کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے میں آگ جلاتا ہوں، اس کے اندر اس کپڑے کو پھینک دیتا ہوں۔ تو کیا وہ آگ اس کپڑے کو جلاتی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے میل کو جلا دیتی ہے، میل سے بالکل یہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے، کپڑے کو آگ چھوتی تک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سرکار کے دستے اقدس لگے۔ سرکار کے، اگر کسی کو سرکار کے دستے اقدس لگ جائیں تو اس کو تو آگ دنیا کی بھی نہیں چھو رہی، سوچو جو سرکار کا خون ہو، اصل خون ہو، اس کو دوزخ کی آگ کیسے چھوئے گی؟ تو میں آپ کو مثال اس لیے دیتا ہوں، دو تین مثالیں آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ ہمیں اپنی عقل کے مطابق یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو سرکار کی اصل آل اولاد ہے ان کے قریب آگ تک نہیں جائے گی، اس لیے وہ جنتی ہیں، ان کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے ان کو ایسا پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو سرکار کی آل پاک تو ساری ہی اعلیٰ مقام کی مالک ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، اللہ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ فرمان مشہور ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، ہماری عورتوں کو انہیں اپنا آئیڈیل بنانے کی اللہ توفیق عطا کرے، ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنی عورتوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک سمت چل پڑے۔